اب ذرا آ جاتے ہیں نا عوام پاکستان کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار اور آئی ایم ایف کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا سٹانس بڑا کلیئر رہا ہے. میں مسلسل پڑھ رہا تھا, آپ نے سخت مخالفت کی ہے اس معاہدے کے بعد پاکستانیوں کے اوپر لگنے والے ٹیکسز اور مہنگائی کے ازدحام کی. میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کر دیں پبلک کے سامنے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل کلیئر ہے کہ قرضوں کی بنیاد پر جو معیشت کڑی ہو وہ مصنوعی آکسیجن کی طرح ہے کہ مصنوعی آکسیجن پر کسی کی لائف قائم ہو. 22 بار یہ تجربہ ہوا ہے اور 22 بار یہ ناکام ہوا ہے. اب بھی حکومت جھوٹ بول رہی ہے, یہ بالکل مصنوعی اعلانات ہے, جعلی اعلانات ہے, اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ قرضوں میں مزید اضافہ ہوگا. یعنی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ مزید قرضہ لینے کی چابی, مزید قرضہ لینے کا ایک سرٹیفکیٹ, مزید اپنے آئندہ نسلوں کے کندھوں پر قرضوں کا بوجھ رکھنے کا ایک معاہدہ. اس لیے حکومت سے ہم چاہیں گے کہ وہ تمام شرائط جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کی ہے پارلیمنٹ میں پیش کر لے, قوم کے سامنے رکھے. اور یہ جو 23واں بار ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو تجربہ 22 بار ناکام ہوا ہے وہ 23 بار وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے بجائے ہمیں مینجمنٹ کی طرف آنا چاہیے تھا. حکومت کو چاہیے تھا کہ کنٹرول کرے کرپشن کو, ختم کرے کرپشن کو, اپنے مراعات واپس کر لے, اپنے مینجمنٹ کو بہتر بنا لے, اور ملک کے اندر جو خود پوٹینشل موجود ہے معدنیات کی صورت میں, 1000 کلومیٹر ساحل کی صورت میں, بہترین زرعی زمینوں کی صورت میں, اور اس سے بڑھ کر زبردست اور باصلاحیت نوجوانوں کی صورت میں, اس کو بروئے کار لائیں. لوگ تو باہر بھاگ رہے ہیں, 60 لاکھ روپیہ دے کر موت خرید رہے ہیں, باہر بھاگ رہے ہیں, سمندروں میں ڈوب رہے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ سارے وہی لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں ہر سفارت خانے کے آگے ہمارے باصلاحیت نوجوانوں کی قطاریں آپ کو نظر آئیں گے. یہ سب کے ساتھ وہی لوگ ہیں جو اکثر بہترین تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اسپیشلائز لوگ ہیں, ڈگری ہولڈر لوگ ہیں, ملک سے بھاگ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو اپرچونٹی دے, اچھا ماحول دے دے. ہمیں قرضوں کی بجائے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ مجھے خود ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشیمیزی نے بتایا تھا کہ قرضوں کی بنیاد پر کوئی ترقی نہیں کر سکتا. اس نے بتایا کہ ورلڈ بینک اور قوموں کا تعلق ایسا ہے جس طرح ایک گدھا گاڑی کا مالک اور گدھے کا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی گدھے کو نہ بھائی بناتا ہے, نہ باپ بناتا ہے, نہ دوست بناتا ہے. وہ اتنا چارک کہلاتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور کل اس کے کام آئے. اس لیے ہماری دین میں تو قرض دینے میں تو خیر ثواب ہے کہ ایک مجبوری کو دور کرنے کے لیے آپ قرض دے دیں, لیکن قرض لینے والوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. اس کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے ہاتھ میں کلہاڑی تمائی اور رسی دی کہ جا کر اس سے کام کرے اور قرضے اور خیرات کی بجائے محنت کر کے اپنے گھر کو آباد کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں پر اعتماد کرنا چاہیے, اس پر فوکس کرنا چاہیے, اس کے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے, اس کو وسائل دینا چاہیے, اس کو بہترین ماحول دینا چاہیے, اور اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرے, کرپشن کو کم کرے. وہ جو ادارہ جس طرح خود اس دن جناب وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ 600 ارب ہم ان 1.5 اداروں کے لیے رکھتے ہیں, جس طرح اسٹیل مل ہے, جس طرح پی آئی اے ہے, جس طرح ریلوے ہے. تو آپ اس کو کنٹرول کر لیں, بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ نے 415 بلین دوبارہ ٹیکسز لگائیں اور ایک منی بجٹ پیش کیا. پہلا بجٹ ابھی پاس بھی نہیں ہوا تھا کہ منی بجٹ آپ نے لایا. اس کی جگہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ ان اداروں کو فعال کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ادارہ کسی عام آدمی کا ہوتا تو وہ اس کو چلانے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن ہماری ہر حکومت آتی ہے ان اداروں کو مزید بیماری اور تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیتی ہیں, اس کو
संभाल नहीं सकते, इसलिए कि करप्शन है, ذاتی मफादात है। तो हम इसलिए जज्बाती बुनियाद पर नहीं कहते हैं, हम दलील की बुनियाद पर कहते हैं कि इस सूदी निज़ाम मईशत को ख़त्म करे और इसकी जगह गैर सूदी निज़ाम नाफिज करे। अगर आपके 7,303 अरब इस साल भी सूद में अदा करते हैं और आपका कुल बजट जो है वो 14,000 अरब है, तो आप मुझे बताएं ये कौम कैसे तरक्की करेगी और कैसे ये कौम आगे बढ़ेगी। इसलिए सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसका मुतबादिल हमारे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।